آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، معجزات کا تصور اور اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت جو ہمیں کبھی کبھی فطرت کے عام قوانین سے ماورا لگتی ہے۔ جی اور اس کے لیے ہم مولانا مودودی کی کتاب سیرت سرور عالم کے ایک آڈیو اقتباس کو بنیاد بنا رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ آڈیو ریکارڈنگ ہے اور مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اس ماخذ میں معجزات اور اللہ کی قدرت کاملہ پر کیا نقطہ نظر ملتا ہے۔ بالکل، اور یہاں ایک بنیادی سوال جو ذہن میں آتا ہے اور جس پر یہ ساری بحث گھومتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا کائنات کے جو قوانین ہیں جنہیں ہم فطری کہتے ہیں، کیا وہ خود اللہ تعالیٰ پر بھی لاگو ہوتے ہیں؟ اچھا، یا وہ ان قوانین سے بالاتر ہیں، ان کا خالق ہے اور جب چاہے انہیں بدل سکتا ہے؟ یہ آپ سمجھیں اس ماخذ کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ واقعی گہرا سوال ہے۔ ماخذ میں بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ پیغمبروں سے اکثر لوگ ثبوت مانگتے تھے۔ جی ہاں، ہمیشہ سے۔ اور ایک مطالبہ یہ ہوتا پھاؤ جیسا ماخذ میں بھی ہے کہ اگر تم واقعی نبی ہو تو تمہارے ہاتھ سے کوئی ایسا واقعہ ظہور میں آنا چاہیے جو قانون فطرت کے خلاف ہو، مطلب کچھ غیر معمولی، کچھ ایسا جو روزمرہ کے اصولوں سے ہٹ کر ہو۔ جی، اور یہ اہم ہے کہ قرآن میں ایسی نشانیوں کے لیے آیات کا لفظ آیا ہے۔ نشانیاں بعد میں علماء نے معجزات کی اصطلاح استعمال کی، یعنی وہ جو عقل کو عاجز کر دے۔ اچھا، ماخذ یہ بھی کہتا ہے کہ کچھ لوگ ان غیر معمولی واقعات یعنی معجزات اور جو عام فطری واقعات ہیں ان میں فرق کرتے ہوئے الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیسی الجھن؟ الجھن یہ کہ کیا یہ واقعی خدا کی طرف سے ہیں یا ان کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، وہ اس فرق کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے۔ اچھا، تو یہی الجھن ہمیں اس بنیادی سوال پر لے آتی ہے جو آپ نے شروع میں اٹھایا تھا اور جو ماخذ میں بھی مرکزی ہے۔ جی بالکل۔ تو ذرا اس پر غور کریں۔ کیا ایسا ہے کہ اللہ نے کائنات بنائی، کچھ قوانین طے کر دیے اور بس اب وہ الگ ہے، نظام خود چل رہا ہے، وہ مداخلت نہیں کرتا؟ ہاں، ایک نظریہ یہ ہے۔ یا پھر صورتحال یہ ہے کہ وہ ہر لمحہ ابھی بھی پوری کائنات کو فعال طور پر چلا رہا ہے، اس پر پورا اختیار رکھتا ہے؟ جی، یہی دوسرا نظریہ ہے۔ ماخذ اس سوال کو یوں رکھتا ہے: اصل فیصلہ کل سوال صرف یہ ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ نظام کائنات کو ایک قانون پر چلا دینے کے بعد معطل ہو چکا ہے اور اب مداخلت نہیں کر سکتا، یا وہ بالفعل اپنی سلطنت کی ذمہ میں تدبیر و انتظام اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے؟ تو یہاں سے دو بالکل مختلف راستے نکلتے ہیں۔ بالکل دو مختلف تصورات۔ پہلا، جیسا آپ نے کہا کہ خدا نے بنا کر چھوڑ دیا، اب وہ مداخلت نہیں کرتا۔ اب اس سوچ کے مطابق تو معجزات جو قوانین توڑتے نظر آتے ہیں وہ غیر منطقی لگیں گے، ہاں، ناقابل یقین۔ اور اس پر ماخذ کا موقف بہت واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ خدا مداخلت نہیں کرتا، ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ قرآن کی تعویل کرنے کے بجائے اس کا صاف انکار کر دیں۔ ہو، یعنی کافی سخت بات ہے۔ سخت اس لیے کہ قرآن کا پورا تصور ہی ایک ایسے خدا کا ہے جو کائنات میں ہر لمحہ فعال ہے، با اختیار ہے، قادر مطلق ہے۔ اگر آپ کا بنیادی تصور ہی اس سے مختلف ہے تو پھر قرآن کی باتوں کی تعویلیں کرنا مناسب نہیں۔ تو گویا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ خدا کائنات بنا کر الگ ہو گیا تو پھر قرآن میں جو معجزات کا ذکر ہے اس کی ایسی تشریح کرنا جو اس تصور میں فٹ ہو جائے، یہ ٹھیک نہیں۔ بہتر ہے کہ وہ مانے کہ وہ قرآن کے پیغام سے متفق نہیں۔ جی، ماخذ کا نقطہ نظر یہی ہے، اور اس کے بالکل برعکس دوسرا نظریہ ہے، اور ماخذ کہتا ہے کہ یہی نظریہ قرآن کے تصور خدا اور تصور کائنات سے پوری طرح ملتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے معاملات میں ہر لمحہ پوری طرح فعال ہے، فلی ایکٹیو، وہ قادر مطلق ہے، اومنیپوٹنٹ۔ کائنات کی ہر چیز، ہر قانون براہ راست اس کے حکم اور مرضی سے چل رہا ہے۔ اچھا۔ اور اسے یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہے جیسا چاہے چیزوں کی خاصیت بدل دے، واقعات کا رخ موڑ دے، جزوی طور پر یا مکمل طور پر۔ تو اس نظریے کے مطابق معجزات ممکن ہیں؟ نہ صرف ممکن ہیں بلکہ اللہ کی قدرت کا ایک منطقی اظہار ہے، قابل فہم ہے۔ اس دوسرے نظریے کو سمجھانے کے لیے ماخذ نے ایک مثال بھی دی ہے، وہ لاٹھی اور انڈے والی۔ جی، بہت دلچسپ تمثیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، ایک لاٹھی ہے، وہ سانپ بن جاتی ہے، معجزہ ہے۔ دوسری طرف ایک انڈا ہے، اس سے چوزا نکلتا ہے۔ یہ تو روز ہوتا ہے۔ بالکل۔ اب ماخذ کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انڈے سے بچہ صرف اسی طریقے سے نکل سکتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں، اور خدا کے لیے بھی اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ممکن نہیں،
تو پھر وہ یہ کیسے مانے گا کہ بے جان لاٹھی سانپ بن گئی؟ ہاں، یہ تو بڑا سوال ہے۔ ماخذ کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ بے جان مادے سے زندگی پیدا ہوتی ہے اور جس مادے کو خدا جیسی زندگی بخشنا چاہے بخش سکتا ہے، تو اس کے حکم سے لاٹھی کا اژدہا بن جانا بھی ویسا ہی ایک واقعہ ہوا جیسا اسی خدا کے حکم سے انڈے کے اندر بھری ہوئی چیزوں کا جاندار چوزا بن جانا۔ اوہ، تو فرق صرف واقفیت کا ہے، فیملیارٹی کا؟ جی، اصل فرق صرف یہ ہے کہ ایک واقعہ انڈے سے چوزے والا ہم روز دیکھتے ہیں، وہ معمول ہے، فیملیئر ہے، تو ہمیں فطری لگتا ہے۔ اور لاٹھی والا واقعہ؟ وہ تاریخ میں شاید 1 یا 2 بار ہوا، ریئر ہے، تو وہ غیر معمولی معجزہ لگتا ہے، جبکہ ماخذ کے مطابق دونوں کام کرنے والا ایک ہی خدا ہے اور دونوں اسی کی قدرت سے ہوئے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کسی چیز کا کم ہونا یا ہمارے لیے نیا ہونا اسے عجیب بنا دیتا ہے۔ بالکل۔ حالانکہ جو روز ہو رہا ہے، جیسے بیج سے درخت کا اگنا، وہ بھی تو اتنا ہی بڑا عجوبہ ہے اگر غور کریں تو۔ صحیح کہا آپ نے، وہ بھی تو اللہ کا حکم ہی ہے جو ہر روز چل رہا ہے۔ ہم اس کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اس پر شاید اتنا دھیان نہیں دیتے۔ تو جسے ہم قانون فطرت کہتے ہیں، وہ ماخذ کے مطابق اللہ کی عادت جاریہ ہے، اس کا جاری حکم ہے۔ عادت؟ ہاں، یعنی اس کا معمول کا طریقہ، لیکن وہ اس عادت کا پابند نہیں ہے، وہ جب چاہے اپنی عادت بدل سکتا ہے۔ تو معجزہ اس کی بدلی ہوئی عادت کا، یا یوں کہیں کہ اس کے خاص حکم کا اظہار ہے۔ یہ تو بہت الگ زاویہ ہے چیزوں کو دیکھنے کا۔ اچھا، اب ذرا اصحاب کہف کی مثال کی طرف آتے ہیں، قرآن میں بھی ذکر ہے۔ جی، تفصیل سے ہے۔ ماخذ اس پر زور دیتا ہے کہ اصل بات یہ نہیں کہ وہ کتنے لوگ تھے، 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے۔ ہاں، ان تفصیلات میں الجھنا مقصد نہیں۔ بالکل، ماخذ کہتا ہے اصل چیز وہ سبق ہیں جو اس قصے سے ملتے ہیں۔ تو کیا سبق ہے وہ؟ جی، ماخذ کئی اہم سبق نکالتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ سچے مومن کو حق پر قائم رہنا چاہیے، باطل کے آگے نہیں جھکنا چاہیے، چاہے حالات جتنے بھی خلاف ہوں۔ جیسے اصحاب کہف نے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا ایمان کے لیے۔ بالکل، ثابت قدمی۔ دوسرا سبق ہے توکل کا، اللہ پر بھروسہ۔ یعنی دنیاوی اسباب پر نہیں، اصل بھروسہ اللہ پر۔ ماخذ کہتا ہے مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ اگر آپ حق پر ہیں اور لگتا ہے کہ کوئی مدد نہیں، تب بھی اللہ پر بھروسہ کر کے قدم اٹھائیں۔ اصحاب کہف کے پاس کیا تھا؟ صرف ایمان۔ صحیح۔ اور تیسرا سبق، یہ ہمارے موضوع سے جڑتا ہے شاید۔ جی، یہ براہ راست جڑتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا ثبوت ہے، اس کی بالادستی کا، اس عادت جاریہ یا قانون فطرت پر۔ کیسے؟ ماخذ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے، وہ جب اور جہاں چاہے اس عادت کو بدل کر جو خلاف معمول کام بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اچھا، جیسے اصحاب کہف کا سونا؟ ہاں، سینکڑوں سال سوتے رہے اور پھر ایسے اٹھے جیسے کلی سوئے ہوں، نہ عمر بڑھی، نہ صحت خراب ہوئی، نہ کپڑے بوسیدہ ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو وقت کے قانون، بایولوجی کے قانون سب کی خلاف ورزی لگتی ہے بظاہر، لیکن ماخذ کہتا ہے کہ یہ قانون بھی تو اللہ کے حکم سے ہی ہیں، وہ ان کا خالق ہے، پابند نہیں۔ اس کے لیے کرنا کچھ مشکل نہ تھا، یہ اس کی قدرت کا مظہر ہے۔ یہ واقعی اللہ کی قدرت کی وسعت دکھاتا ہے۔ بالکل، اور اسی سے چوتھا سبق نکلتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا، بیس و بادل موت۔ وہ کیسے؟ دلیل یہ ہے کہ جس خدا نے انہیں 300 سال سے زیادہ سلا کر پھر سے زندہ کر دیا، اس کے لیے تمام انسانوں کو، اربوں خربوں لوگوں کو مرنے کے بعد ایک ساتھ دوبارہ زندہ کرنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ بات تو منطقی لگتی ہے۔ جی، ماخذ کہتا ہے یہ اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ ایک طرح سے آخرت پر ایمان لانے میں مدد دیتا ہے۔ اس میں ایک اور پہلو بھی تھا، لوگوں کے رویے کے بارے میں۔ ہاں، وہ 5واں سبق ہے کہ لوگ اکثر اللہ کی نشانیوں سے سبق سیکھنے کے بجائے انہیں الٹا گمراہی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اصحاب کہف کا واقعہ تو اللہ کی قدرت دکھانے اور آخرت یاد دلانے کے لیے تھا، لیکن بعد میں کچھ لوگوں نے انہی کو ولی سمجھ لیا، ان کے قبروں پر عبادت گاہیں بنا لیں، ان سے مرادیں مانگنے لگے۔ اچھا، ماخذ کہتا ہے جاہل انسان کس طرح ہر زمانے میں اللہ کی نشانیوں کو اپنے لیے سرمائے چشم بصیرت بنانے کے بجائے الٹا مزید گمراہی کا سامان بناتے رہے۔ نشانی آئی تھی ہدایت کے لیے، انہوں نے اسے شرک کا ذریعہ بنا لیا۔
تو یہ اسباق تو صرف قدرت کے بارے میں نہیں، ایمان، توکل، آخرت اور نشانیوں کو سمجھنے کے بارے میں بھی ہیں۔ جی ہاں، بہت جامع سبق ہیں۔ اچھا، اب واپس آتے ہیں اللہ کی لامحدود قدرت کے تصور پر۔ ماخذ کہتا ہے کہ کائنات میں غیر معمولی عجائبات کی کمی نہیں۔ بالکل، ہر طرف نشانیاں ہیں۔ تو کسی چیز کا ایک خاص طریقے سے ہونا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ یہی نقطہ ہے، یہ اللہ کی مطلق قدرت اور اس کی مرضی کا معاملہ ہے۔ ماخذ عمر کی مثال دیتا ہے، کیا خدا کسی کو 1000 سال زندہ نہیں رکھ سکتا؟ بظاہر تو ممکن نہیں لگتا۔ ہمارے لیے ممکن نہیں، لیکن جو زندگی دینے والا ہے اس کے لیے کیا مشکل؟ ماخذ کہتا ہے انسان تو ایک لمحہ خود زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن اگر خدا چاہے تو جب تک وہ چاہے اسے زندہ رکھ سکتا ہے۔ تو معجزات اسی مطلق مرضی کا اظہار ہے؟ جی، اس نقطۂ نظر سے معجزات یہ بتاتے ہیں کہ کائنات کوئی مشین نہیں جو خود چل رہی ہے، اسے ایک فعال، بااختیار، قادر مطلق خدا چلا رہا ہے، اور وہ جب چاہے اپنے بنائے ہوئے نظام میں، اپنی عادت میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ ماخذ ہمیں ایک ایسا زاویہ دیتا ہے جہاں خدا کائنات میں پوری طرح شامل ہے، انوالوڈ ہے۔ جی، وہ ان قوانین کا پابند نہیں جنہیں ہم فطری سمجھتے ہیں، بلکہ وہ قوانین خود اس کے حکم سے ہیں۔ بالکل۔ اور اس لیے معجزات کوئی بے قاعدگی نہیں، بلکہ اسی قادر مطلق کی مرضی اور قدرت کا ایک خاص غیر معمولی اظہار ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا، اور اسی نقطے پر شاید ہم سامعین کو ایک سوال کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ضرور۔ سوال یہ ہے جو اسی ماخذ کی فکر سے نکلتا ہے۔ اگر روزمرہ کے واقعات بھی، جیسے وہ انڈے سے چوزے کا نکلنا، اگر وہ بھی خدا کی مستقل فعال مرضی کا نتیجہ ہیں، جی، تو پھر جسے ہم فطری کہتے ہیں اور جسے مافوق الفطرت کہتے ہیں، کیا ان کے بیچ کی لکیر اتنی واضح رہ جاتی ہے؟ یہ تو گہری بات ہے۔ اگر ہر چیز، ہر لمحہ خدا کی مرضی اور قدرت پر منحصر ہے، تو یہ سوچ حقیقت کے بارے میں، سبب اور مسبب کے بارے میں، اور خود ہمارے وجود کے بارے میں ہماری سمجھ کو کیسے بدل سکتی ہے؟ یہ واقعی غور طلب نقطہ ہے۔ یہ ہمیں واپس اسی بنیادی سوال پر لے جاتا ہے کہ خدا کا کردار کیا ہے؟ صرف ایک بنانے والا یا ہر لمحہ فعال رہنے والا پالنے ہار؟ بالکل، اسی سوال کے گرد یہ پوری بحث گھومتی ہے۔